بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احبابی وقار، آج ہم کچھ معروضات پیش کریں گے حضرت سیدی محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ایک عادل مسلمان حکمران تھے، جن کی اسلام کی خدمات بے بہا ہیں۔ دین اسلام کا ایک شجاعی مسلمان حکمران تھا، جس کی ساری زندگی کوشش یہی تھی کہ دنیا کے کونے کونے پر اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پرچم لہرائے، کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ ساری زندگی اس نے کفر کے خاتمے میں اپنی بسر کر دی۔ حضرت محمود غزنوی ایک مرتبہ، کیونکہ آپ اولیاء کرام کے ساتھ، دین متین کے ساتھ، علماء کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، آپ کا دربار بھرا ہوا ہے، وزراء، مشیر اور کئی اولیاء کرام آپ کی مجلس میں، آپ کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار لگا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اولیاء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک عجیب سی بات کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے تم میں سے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء بھی موجود ہے، لیکن کوئی بندہ بھی، کسی نے حامی نہ بھری کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کراتا ہوں۔ ایک بندہ بڑے دربار میں اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا، حضور یہ کام میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا، اور اس کے لیے مجھے چلہ کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، کتنا وقت درکار ہے؟ اس نے کہا، حضور 6 ماہ کا وقت درکار ہے، 6 ماہ چلہ کرنا پڑے گا۔ 6 ماہ چلہ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ العزیز آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کراؤں گا۔ اس نے کہا، حضور ایسے کریں، 6 ماہ کا راشن میرے گھر پہنچا دیا جائے، تاکہ میرے گھر والے، میرے بچے میری غیر موجودگی میں راشن اور گھر کی اخراجات، گھر کے معاملات میں پریشانی کا شکار نہ ہو۔ آپ نے حکم فرمایا اور راشن اس بندے کے گھر 6 ماہ کا پہنچا دیا گیا۔ 6 ماہ گزر گئے، اس کے گھر والوں نے خوب کھایا پیا، شاہی خزانے سے راشن گیا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب 6 ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزر جانے کے بعد وہ بندہ جب بڑے دربار میں واپس آیا، تو حضرت محمود غزنوی سرکار نے اس سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا مطالبہ کیا، بھی آؤ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کراؤ۔ اس بندے نے کہا، حضور تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ وظیفہ پڑھنے میں، حروف کی ادائیگی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، جس سے مقصود حاصل نہ ہو سکا۔ آپ نے علماء سے یہ مسئلہ پوچھا تو علماء نے بھی جواب دیا، حضور واقعی عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں اگر حروف کی لحن جلی، یعنی کہ حروف کی غلطی واقع ہو جائے تو معنی مقصود بگڑ جاتا ہے، تو مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، حضور 6 ماہ کا وقت مجھے اور دیا جائے۔ 6 ماہ کا وقت اس نے اور لیا، کہا، حضور 6 ماہ کا راشن میرے گھر میں اور پہنچا دیا جائے، تاکہ میرے گھر والے پریشان نہ ہوں۔ آپ نے حکم دیا، راشن اس کے گھر پہنچ گیا، وہ بندہ چلا گیا۔ 6 ماہ گزر جانے کے بعد دوبارہ پھر جب حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی دربار میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس سے مطالبہ کیا، بھی آؤ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کراؤ۔ بھی آپ نے 6 ماہ کا اور وقت مانگا تھا، 1 سال گزر گیا ہے۔ تو اس نے کہا، حضور کاہے کی زیارت، کون سی زیارت کی آپ بات کرتے ہیں؟ میں تو ایک نکما سا ایک دنیا دار آدمی ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں فاقوں کا تسلط تھا، بھوک سے ہمارے بچے مر رہے تھے، مفلسی کی حالت میں ہم زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو آپ نے جب یہ مطالبہ کیا تو میں نے سوچا، اس سے بڑھ کر بادشاہ کے شاہی خزانے سے مال لینے کا اور کوئی سنہری موقع ہاتھ نہیں آئے گا، لہذا میں نے موقع پاتے ہی آپ سے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ میں کام کرتا ہوں۔ حضور یہ کام میں کبھی نہیں کر سکتا، نہ آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ 1 سال میرے بچوں نے کھایا پیا ہے، 1 سال میرے بچوں نے خوب کھایا پیا ہے، اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں،
مجرم ہوں، جو سزا چاہے آپ دے سکتے ہیں مجھے۔ آپ اس کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے بھی کیسا بندہ ہے۔ خیر آپ نے دربار میں بیٹھے وزیروں سے مشورہ کیا۔ ایک وزیر سے آپ نے یہ پوچھا بتائیں اس بندے کی سزا کیا ہے، اس نے بادشاہ سلامت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ ایک وزیر اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور اس پر دہی ڈال کر اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں تو کتے اس کی بوٹی بوٹی کو نوچ لیں، اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ دھوکہ کیسے کرتے ہیں۔ جب وزیر نے یہ بات کی تو بڑے دربار میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، وہ بول اٹھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے کمال کی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، اس مجرم کے ساتھ یوں ہی کیا جائے جیسے یہ وزیر کہہ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے حضرت محمود غزنوی سرکار نے ایک دوسرے وزیر سے اس چیز کا مطالبہ کیا، بھی بتاؤ آپ بتائیں اس مجرم کی سزا کیا ہے؟ وہ وزیر کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور اس کے کھال اتار دی جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ دھوکہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ دھوکہ کرنا بادشاہ سلامت کے ساتھ کتنا بڑا جرم ہے۔ جب اس وزیر نے یہ بات کی تو وہ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ دوبارہ پھر بول اٹھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت اس بندے نے بھی کمال کی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، لہذا اس مجرم کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے۔ اب بادشاہ سلامت حضرت محمود غزنوی سرکار نے تیسرے وزیر جو آپ کے وزیر خاص تھے حضرت ایاز علیہ الرحمہ، ان سے پوچھا اے ایاز تم بتاؤ اس مجرم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ حضرت ایاز علیہ الرحمہ بولے حضور کہنے لگے حضور آپ کے خزانے وسیع تر ہیں، بے پناہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بے بہا خزانے عطا فرمائے ہیں، اگر اس غریب نے کچھ کھا لیا ہے تو کیا آپ کے خزانے میں کون سی کمی آ گئی ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے آپ کے خزانے میں؟ اگر اس غریب نے کچھ کھا لیا کچھ لے لیا ہے تو آپ کا اعتبار بلند ہو، آپ بڑے وسیع ظرف والے ہیں، اعلیٰ ظرف والے ہیں، آپ عفو و درگزر سے کام لیں اور اس بندے کو معاف کر دیں۔ جب حضرت محمود غزنوی سرکار نے حضرت ایاز کی یہ بات سنی، حضرت ایاز علیہ الرحمہ نے جب اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا تو وہ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ فوراً بول اٹھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت اس آپ کے وزیر نے تو کمال کر دیا ہے، کمال کی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں اس مجرم کے ساتھ یوں کیا جائے۔ حضرت محمود غزنوی ان بزرگ تین وزیروں کی بات پر بولے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے بابا جی بڑے عجیب بندے ہیں آپ، کیسی عجیب بات کرتے ہیں؟ اگر ایک وزیر نے یہ کہا کہ اس مجرم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آپ نے تب بھی اس کی بات کی تصدیق کی ہے، بھی اس بندے نے بات ٹھیک کی ہے۔ اگر ایک وزیر نے کہا کہ اس بندے پر دہی ڈال کر کتے چھوڑ دیے جائیں، آپ نے تب بھی اس بندے کی تصدیق کی ہے۔ اگر حضرت ایاز کہہ رہے ہیں اس بندے کو معاف کر دیا جائے، آپ تب بھی اس بندے کی تصدیق کر رہے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حضرت محمود غزنوی سرکار نے جب ان بزرگوں سے یہ بات کی، پوچھا کہ آپ نے تینوں کی تصدیق کیوں کی ہے، تو وہ بزرگ بول اٹھے، کہنے لگے حضور اصل بات یہ ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ تو فرمانے لگے حضور یہ جو آپ کا وزیر ہے نا، جس نے کہا ہے کہ اس مجرم پر دہی ڈال کر کتے چھوڑ دیے جائیں، اس کا باپ کتے پالا کرتا تھا، کتوں کو نہلایا کرتا تھا، کتوں کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہے، تو لہذا اس کی رگ رگ میں وہ چیز بسی ہوئی ہے، اس کی طبیعت میں وہ چیز بسی ہوئی ہے، جس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ جس کی نسل سے یہ ہے اسے کتوں کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ اور یہ جو آپ کا دوسرا وزیر ہے جس نے یہ کہا ہے
کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کی کھال اتار دی جائے، تو کہنے لگے حضور اس کا باپ کسائی تھا، تو اس کی طبیعت بھی کسائیوں والی ہے، اس کی طبیعت بھی ایسی ہے جو اس نے کہا کہ اس کی کھال اتار دی جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اصل یہ کسائیوں کی نسل سے ہے، اس لیے یہ اس کی یہ عادت بتا رہی ہے، یہ کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ کسائیوں کی نسل سے ہے، اس کا باپ کسائی تھا، تو اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کی کھال اتار دی جائے۔ اور یہ جو آپ کا تیسرا وزیر ہے جس نے یہ کہا کہ حضور اس کو معاف کر دیں، کہنے لگے حضور واقعی عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، یہ آپ کا وزیر سید ہے، یہ سادات کے گھر کا چشم و چراغ ہے، حضرت ایاز، اور سادات کی شان یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کر دینا یہ سادات کی شان ہے، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان ہے یہ کہ یہ معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہ سادات کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ جب حضرت محمود غزنوی سرکار کو پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت ایاز سید ہیں، جب پتہ چلا تو آپ حیران ہو گئے اور کہنے لگے حضرت ایاز سے، اے ایاز تو نے مجھے آج تک نہیں بتلایا کہ تم سید ہو، آج تک تم نے یہ چیز نہیں بتلائی۔ حضرت ایاز بول اٹھے، کہنے لگے حضور یہ میرا ایک راز تھا جو ان بزرگوں نے فاش کر دیا ہے، یہ میرا ایک بھید تھا، ایک راز تھا جس کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، لیکن بزرگوں نے فاش کر دیا ہے، اگر ان بزرگوں نے میرے راز کو فاش کیا ہے تو میں ان کا راز فاش کروں گا آج۔ حضرت محمود غزنوی سرکار فرمانے لگے چلو آپ کا راز تو فاش ہو گیا، ان کا راز کیا ہے؟ حضرت ایاز علیہ الرحمہ بولے حضور ان کا راز یہ ہے کہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے، آپ ان کی زیارت کر لیجئے، یہی حضرت خضر علیہ السلام جو آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، آپ ان کی زیارت کریں، اور یہ بھی ان کا راز تھا، آج میں ان کے راز کو فاش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے وہ بادشاہ تھے، کیسے حکمران تھے کہ جن کے درباروں میں ایسے اولیاء کرام بیٹھا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ کیوں نہ دین اسلام کے خادم ہوں، کیوں نہ اسلامی احکامات کا پرچار کرنے والوں ہوں، کیوں نہ دین اسلام کی حدود کو قائم کرنے والوں ہوں، کہ جن کے دربار میں ایسے بزرگ اولیاء کرام، علماء کرام، صوفیاء کرام بیٹھا کرتے تھے جو بادشاہ کو ذرا سی غلطی پر ٹوک دیا کرتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان جیسے مسلمان عظیم حکمرانوں کے غلام مسلمان حکمران عطا فرمائے۔